ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج المرسلین کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج المرسلین کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تو تابع قرآن کر دے۔ میرے محترم اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء اکرام اور میرے ہمت اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس کے بارے میں رب کائنات ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اگر اس کتاب کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے تو دیکھ لیتے ہیں کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر پھٹ جائے گا۔ یہ وہ افضل، اعلیٰ و اشرف کتاب ہے کہ جس نے ہمیں مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ چلو ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، قرآن ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب قرآن میں حضور کی روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد رما تقلب وجہہ کا کہا۔ جب حضور کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب حضور کے سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب حضور کی یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا۔ جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتوں وسطن کہا۔ جب حضور کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ جب حضور کی جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہا۔ جب حضور کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہا۔ جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتوں وسطن کہا۔ جب حضور کے قلب کا ذکر آیا تو قرآن نے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہا۔ جب حضور کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہا۔ جب حضور کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کہا۔ جب حضور کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا کہا۔ جب حضور کے حسن و جمال کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہا۔ قرآن نے کیا کچھ نہیں کہا؟ قرآن نے تو میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا؟ ارے مسلمانوں، قرآن تو آج ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے، جس طرح نازل ہوا تھا ویسے ہی موجود ہے، جس طرح اترا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ضبط، کوئی زیر، کوئی پیش کی
کوئی غلطی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو افضل ہے، اعلیٰ بھی ہے، اشرف بھی ہے، ہم اسے سب پڑھتے بھی ہیں۔ ارے مسلمانوں، یہ دنیا کسی نئے نظام کے تلاش میں ہے، قرآنی نظام پیش کرو، قرآنی نظام پیش کرو۔ یہی وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہمیں دکھاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں مستقیم والا راستہ دکھاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں نماز والا راستہ دکھاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں روزے کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں کلمے کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں حج کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں تراویح کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں انبیاء کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اتقیاء کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اصفیاء کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اولیاء کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضور کی امت کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضور کے گفتار کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضور کے چہرے کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضور کی زلفوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حضور کی امت کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اسلام کے بارے میں بھی بتاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے